السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بائی نام الرحمن میں آپ لوگ کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 363، سورہ جن، سورہ نمبر 72 اور پارہ نمبر 29 اور آیت نمبر 1 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ یہ تھوڑی سی مشکل سورہ ہے تو دو حصہ میں اس کو ڈیوائیڈ کریں گے۔ پہلا حصہ جو ہے جنوں کے جو ہے وہ آیات پہ مشتمل ہے 1 سے لے کر کے 17 تک۔ تو پہلے آج وہ پڑھ لیتے ہیں، کل انشاءاللہ بقیہ پڑھیں گے۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ جنوں کے بارے میں قرآن مجید میں کئی جگہ بات آئی ہے، اور قرآن سننے کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور پیچھے سے جن کو جو ہے گزرنا ہوا اور قرآن سن لیے اور وہ ایمان لے آئے۔ تو سورہ احقاف میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اور یہ سورہ جن میں بھی ہے، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ڈیفرنس ہے۔ سورہ احقاف میں جو ہے وہ سمجھے کہ بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ جنات تھے، اور یہاں پر جو ہے یہ مشرک لوگ ہیں۔ تو حدیث وغیرہ میں آتا ہے، بخاری شریف میں تفسیر میں ہے کہ جن وغیرہ جو ہے سمجھے آسمان کی بلندی پہ جاتے تھے سنگن لینے کے لیے، لیکن ان کو اندازہ لگا کہ اب جب ہم آتے ہیں تو بہت زیادہ سخت پہرا ہوتا ہے اور ہمیں مار بھگایا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو لگ گیا کہ کوئی اب معاملہ جو ہے سیریس ہے، تو وہ لوگ پتہ لگانے کے لیے کہ کوئی رسول وغیرہ آئے ہیں یا کچھ آئے ہیں، کیوں اتنا سخت پہرا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا 15 اگست کو 26 جنوری کو آپ کو دہلی وغیرہ میں الگ طرح کی سیکورٹی نظر آئے گی، تو آپ کو لگ جائے گا اچھا 26 جنوری کیا۔ تو اسی طرح کا معاملہ، تو اسی میں جو ہے وہ لوگ پتہ لگانے کے آئے تھے۔ تو حجاز میں بھی جو جن تھے ان کا جو ہے یہ ایکسپریمنٹ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ سمجھے کہ حجاز اوکاز کے میلے کی طرف تھے، تو سمجھیے کہ نخلا کے وادی میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، تو جنوں کا گزر ہوا تو وہی ایکسپریمنٹ ہے، ان لوگوں نے قرآن سنا، تو ان کا کیا جو ہے یہ تھا وہ قرآن میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بیان کیجئے، اوحی الیہ، وحی کی گئی ہے میری جانب۔ کیا وحی کی گئی ہے؟ کہ انہ استمع نفر من الجن، کہ غور سے سنا قرآن کو ایک جماعت نے جنوں میں سے، کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا ہے، یہ بات صحیح ہے۔ فقالو، سننے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ پس انہوں نے کہا انا سمینا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے سنا ہے عجیب قرآن، دلکش قرآن۔ وہ دلکش قرآن کیسا ہے؟ یہدی الی الرشد، جو ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے رشد کی طرف، ہدایت کی طرف، رائے حق کی طرف۔ فآمنا بہ، پس ہم لوگ ایمان لے آئے اس پہ۔ اولن نشرک بربنا احدا، اور ہم لوگ اب ہرگز ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں۔ قرآن سن لیے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی، تو اب ہم لوگ شرک سے توبہ کرتے ہیں۔ اور جہاں تک شرک کی معاملہ ہے تو وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ بہت بلند ہے شان ہمارے رب کا، بہت بلند ہے۔ جو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ پارٹنر ہے، ان کے ساتھ یہ مددگار ہے، یہ سب کچھ نہیں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور میرے رب کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، انہوں نے نہیں چنا کسی بیوی کو نہ کسی اولاد کو، یعنی نہ ان کی کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی بیوی ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، تو ہمارا جو بے وقوف ہم کو سمجھاتا ہے وہ کیا ہے پھر؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں آیا یہ کہ کہتے تھے ہمارے بے وقوف لوگ علی اللہ، اللہ پر، شططا، جھوٹ بات، کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، بیٹے ہیں، یہ سب
ہمارے بیوقوف احمق لوگ جو بولتے ہیں یا کہانیاں گڑھتے ہیں وہ سب جھوٹ بات ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اب بے شک ہم لوگ یقین کرتے تھے کہ انسان اور جنات اللہ پر تو جھوٹ نہیں باندھیں گے، لیکن پتہ چلا قرآن آنے کے بعد کہ انسان جنات تو خوب جو ہے جھوٹ باندھے ہوئے ہیں۔ یعنی آدمی کو لگتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ پہ کیسے کوئی جھوٹ باندھ دے گا، لیکن پتہ چلا کہ سب زیادہ اللہ ہی تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے ہوئے ہیں سب لوگ۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اب یہ ہے کہ جناتوں میں یہ بیماری کہاں سے آ گئی، ان کا اتنا تیور کیسے بلند ہو گیا، کانفیڈنس کیسے آیا کہ اللہ تعالیٰ پہ بھی جھوٹ باندھنے کی ڈیرنگ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی ایک راز ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ انسانوں میں سے تھے جو پناہ پکڑتے تھے جنوں میں سے کچھ لوگوں کا، جنوں میں سے کچھ انسانوں کا یا لوگوں کا، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو انہوں نے زیادہ کر دیا ان کو سرکشی میں۔ یعنی یہ لوگ جو ہے مکہ والے سب جو ہے کہیں جاتے تھے تو کوئی جو ہے وادی میں ٹھہرتے تھے تو وہاں پہ پناہ مانگ لیا کرتے تھے، اے جنوں کی جماعت ہم لوگ یہاں پر رات گزارنا چاہتے ہیں اور تم لوگ کی پناہ میں آتے ہیں، تم لوگ کچھ مت کرنا۔ جیسے قبیلے کے سرداروں سے پناہ مانگتے تھے ویسے ان کو پناہ مانگنے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کا شرف المخلوقات بنایا ہے، تب ان سے پناہ مانگ گیا تو وہ لوگ اور بھی زیادہ جو ہے تیور دکھانے لگے، ارے ہماری یہ حیثیت ہے، ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور یہ کہ انہوں نے بھی گمان کیا تھا جیسا کہ تم لوگوں نے گمان کیا، کہ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو دوبارہ مبعوث نہیں کرے گا، یعنی دوبارہ رسول بنا کر تو کسی کو رسول بنا کے نہیں بھیجے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے چھوا ہے آسمان کو، یعنی ہم لوگ آسمانے کی بلندی تک جاتے تھے، فَوَجَدْنَاهَا، تو پس ہم نے پایا آسمان کو، مُلِئَتْ، کہ وہ آسمان جو ہے بھرا ہوا ہے، حَرَسًا شَدِیدًا، سخت پہرے داروں سے، وَشُہُبًا، اور شولوں سے، میزائلوں سے۔ اس بار عجیب حفاظت کا انتظام تھا وہاں پہ، جبکہ معاملہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، بے شک ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے اس آسمان کے ٹھکانوں میں باتیں سننے کے لیے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ہم لوگ جو ہے آسمانوں میں جا کے بیٹھا کرتے تھے، سن لیتے تھے۔ لیکن فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، بس جو کوئی بھی اب سننے کی کوشش کرے گا تو یجد لہو شہابا رصدا، تو وہ پاتا ہے اپنے لیے شعلہ اور گھات میں تیار، تو وہ جو ہے اب بچ نہیں پاتا ہے، مار کھا جاتا ہے۔ اوانا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، اب یہ جو معاملہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پہرا بیٹھایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی رسول آئے ہیں اور وہ کلام لے کر کے آئے ہیں۔ اب اس کے ذریعے سے انسانیت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے، گڈ اور بیڈ، یہ تو رزلٹ ہی پتہ چلے گا۔ اور یہ کہ ہم نہیں جانتے آیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں جو زمین میں ہیں، ام اراد بہم، یا ان کے بارے میں اللہ نے ارادہ کیا ہے، ربہم، ان کے رب نے، رشدہ، ہدایت دینے کا۔ اب دو میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیجے، اپنا کلام بھیجے، تو یا تو اس کے ذریعے سے ہدایت پا جائیں، سیدھے راستے پہ آ جائیں، انعام کے مستحق ہو جائیں، یا پھر جو ہے کوئی عذاب کا جو ہے فیصلہ ہوا ہے تو آخری حجت کے طور پہ بھیجا گیا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم لوگوں کی جہاں تک بات ہے تو ہم لوگ میں یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ نیک کے علاوہ بھی ہیں، یعنی برے بھی ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، تو ہم تو مختلف طریقوں پر مذہب پر جو تھے، تو ہم لوگوں میں جو ہے کچھ نیک بھی تھے کچھ برے بھی تھے، لیکن اب جب قرآن سن لیے ہیں تو اب سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ قرآن پا کر کے سیدھا راستہ پہ آ جائے۔ لیکن اگر نہیں آتے ہیں تو وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم بے شک ہم جان چکے ہیں، أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ،
کہ ہم لوگ ہرگز ہرگز عاجز نہیں کر سکتے زمین میں، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، نہ ہم عاجز کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھاگ کر کے، یعنی زمین میں نہ چھپ کر کے عاجز کر سکتے ہیں کہ ہم پکڑ میں نہ آئیں، اور نہ ہم لوگ بھاگ کر کے عاجز کر سکتے ہیں کہ پکڑ میں آئیں۔ تو بچنے کا بھی ایک ہی اپائے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے دامن میں آ جائیں اور نیک بن جائیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، تو جب بے شک ہم نے سنا ہدا کو، الہدا کو، قرآن کو، آمنا بھی، تو ہم لوگ ایمان لے آئے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر جنات کو، پھر انسان کو۔ تو جب تک انسان نہیں تھے تب تک جو ہے جناتوں کے جو ہے وہ یہاں پر مخلوق تھے، یعنی زمین پہ، تو ان کے درمیان نبوت رسالت بھی تھے سب کچھ۔ جب اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سلسلہ چلایا، تو نبوت رسالت اب انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، اور اب انسانوں کے نبوت رسالت کے تابع ہی ان کو کر دیا گیا۔ تو وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، تو بے شک ہم لوگ جب سنے ہدا کو تو ہم لوگ ایمان لے آئے، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو کوئی بھی ایمان لے آئے گا اپنے رب پر، تو فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو ان کو نہ جو ہے کسی نقصان کا ڈر ہے اور نہ کوئی زیادتی کا ڈر ہے، بس ایمان لے آئیں، ان کو بھرپور ان کا صلہ مل جائے گا، اجر مل جائے گا آخرت میں۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک کچھ لوگ ہم میں سے مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں، اور کچھ ہم میں سے ظالم ہیں۔ تو فمن اسلم، تو جو کوئی بھی اسلام لے آئے، تو فاولئک تحروا رشدا، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے تلاش کر لی ہے رائے حق۔ پہلے کچھ بھی تھے کوئی مسئلہ نہیں، اب سننے کے بعد جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے، فرما بردار ہو جائیں گے، تو وہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ اوپن ہو گیا۔ عوام القاسطون، اور وہ لوگ جو برے ہیں یعنی ظالم ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو پس جہنم ہی ان کے لیے ایندھن ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور وحی کی گئی یہ کہ اگر وہ قائم رہیں علی الطریقہ، صحیح طریقے پر، سیدھے راستے پر، تو لَأَسْقَيْنَاهُم، تو ہم لازماً انہیں پلائیں گے، ماءً غدقا، وافر پانی، یعنی خوب ان کو پانی پینے کے لیے بھی دیں گے، کھیتی کے لیے بھی دیں گے خوب، لیکن خوشحالی لا دیں گے، اتنا پانی دیں گے کہ خوشحالی ہے۔ اب خوشحالی ہو جائے گی تو اس سے کیا ہوگا، کیوں دیں گے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کے ذریعے سے آزمائیں کہ اب مشکور ہوتا ہے یا مغرور ہوتا ہے۔ اب وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، جو اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو وہ رب اسے داخل کرے گا عذابًا صعدا، ایک ایسے عذاب میں جو چڑھنے والا ہوگا، بڑھنے والا ہوگا۔ تو یہ یہاں تک ہم لوگ پہنچے، آیت نمبر 17 تک، اور اب یہاں سے جو ہے یہ جنوں کی بات ختم ہو گئی، اب یہ ہے کہ اصولی بات آ رہی کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، تو یہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ جزاک